چغلی نہ کریں، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر، عشاء کے بعد اڈا مار مار کر، کیرم بورڈ کے اڈوں پر بیٹھ کر، جوؤں کے اڈوں کے پر بیٹھ کر، چائے کی ٹپریوں پر بیٹھ کر، سگریٹ کی دکانوں پر بیٹھ کر، بس اڈوں پر بیٹھ کر، ٹوٹوں پر چکر لگاتے ہوئے، اسکول اور کالج کے سامنے کھڑے ہو کر ہم جس کی بھی برائی کرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ آدمی ایسا نہیں ہوا، اس کو مرنے سے پہلے اسی حالت میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا دو چہرہ ہے، ایک سامنے والا، ایک پیٹھ پیچھے والا۔ سامنے اچھے بنے پھرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ہم برائی لوگوں کو کرتے ہیں۔ دل گندا ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ہم دل کی بیماری کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ غیبت کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا، جھوٹ کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا، حسد کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا، جلن کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا۔ ہم یوں لوگوں کی برائی کر دیتے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اے لوگو، اے من کچر والو، میری بات سنو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی غیبت کر دیتے ہیں، لوگوں کی چغلی کر دیتے ہیں، لوگوں کی برائی کر دیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں غیبت کہتے ہیں کس کو، تعریف کر دوں غیبت کہتے ہیں کسے۔ غیبت کہتے ہیں مثلاً، مثال کے طور پر ابو بکر حضور نے کوئی ایسا کام کیا، مثلاً چوری کر لی اور آپ نے اسے دیکھ لیا، سچ ایک دم کہ چوری کیا ہے۔ غیبت کی تفسیر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ابو بکر حضور کو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے چوری کی، ایک آدمی نے دیکھ لیا۔ یہ بات اگر آپ کسی اور کو بتاتے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ سچ بات بتانا غیبت ہے، یاد رکھے گا، سچ بات ہی بتانا غیبت ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہے، حتیٰ کہ زنا کر لیا ایک آدمی نے، I said زنا، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر زنا کی گواہی دی اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، 8 جلدہ قرآن کہتا ہے۔ کسی لڑکا اور لڑکی کو آپ نے دیکھا، اس بات کو لوگوں کے سامنے بتایا، آپ کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے آپ کو مارے جائیں گے۔ سچ بات بھی اگر آپ نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن کریم کہتا ہے، حدیث مبارکہ میں آیا کہ آپ کو 4 گواہ لانے پڑیں گے، 4 گواہ لانے پڑیں گے، اور بھی بہت سارے شرائط ہیں، بہت ساری۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا نہیں، ایبے کہہ دیا۔ ہم کبھی کبھی آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں، اگر منع کر رہے ہیں پہن نگو ہمیں تو سکتی کوئی، یہ تو سکتی کو تھا، ہمیں دیکھسی تو دیکھنے کو تھا غیبت۔ اللہ فرماتے ہیں I don't set myself but محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن کریم، وہ فرماتا ہے ویلن، ایک اسپیشل جہنم بنایا گیا ہے، ویلن ویلن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسپیشل جہنم بنایا ہے، کس کے؟ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، غیبت کر، سچ بات کو ہی لوگوں تک پہنچانا، اور اس سے ہمارا سماج بہت بگڑتے جا رہا ہے۔ فلانا کی بیٹی کی برائی، اس کی شادی توڑوانے میں لگے ہوئے ہیں، اس کی بیٹی کی برائی، وہ فلانا کو برائی، وہ اس کی چکر میں پڑے ہوئے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غیبت کرنے سے اس کی نیکی فلانے کو دے دی جاتی ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اگر غیبت ہی کرنا ہو تو ہمیں اپنے ماں باپ کی کرنی چاہیے، کم سے کم ہماری نیکی تو ماں باپ کو ملے گی، ماں باپ کو تو ملے گی۔ ہم اپنی فکر چھوڑ چکے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، کسی کا گھر نہ توڑو، کسی کا دل نہ توڑو۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں سچ بولتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، اسی لیے لوگوں کو برا لگتا ہے۔ میری یہ بات ریکارڈ کریں، بہت سارے لوگ کہتا ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں اسی لیے لوگوں کو برا لگتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن کبھی بھی ان کی بات کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ بھائی آ جائیں بھائی، اندر آ جائیں، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں بھائی، ادھر حسن بھائی، حسن بھائی بسلے بھاگا ہوا آپ حسن، اب بولو ٹی شرٹ، آجا بھائی آجاؤ، مسکراتے ہوئے جانے گلستان، یہ مجلس کی جشن بہار تم ہی سے ہے، تمہارے لیے سجایا گیا بھائی،
بڑا کلیکشن کر کے لایا ہے تمہارے لیے، تم آتے ہی نہیں ہو، یہ تو ایسا ہی ہوا شادی ہو رہی ہے تو باراتی آیا ہی نہیں، بھائی آؤ آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے، بہت ادھر ادھر کر کے کیا ہے، آؤ نا ایک بار موقع دو۔ غیبت گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں سچ بولتا ہوں اس لیے کڑوا لگتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انسان سب سے زیادہ جہنم میں کس وجہ سے جائے گا؟ اللہ کے رسول نے زبان کو پکڑ کر فرمایا تھا، خود بھی لسانک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے زبان کی حفاظت کرنا، سب سے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ یہ زبان ہوگی۔ یہ مارکیٹ میں آپ کو جعلی پیر، نقلی پیر ملیں گے، مارکیٹ میں جو لوگ بھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نظر آئے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حدیث سنا رہا ہوں بہقی کی روایت، الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک آدمی جس کا نام ابو الحسین ہو، آپ ہی کے حساب سے نام بتائیں، ابو الحسین ہو، اس نے کسی کے ساتھ زنا کیا، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ابو الحسین ہو، زنا کیا چپکے سے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس سے توبہ کر لی، اور اس کی یہ بات آپ پورے مارکیٹ میں سنا رہے ہو، تو اگر ناپا جائے کہ کس کا زیادہ پاپ ہے تو جو آدمی سنا رہا ہے وہ زیادہ گنہگار ہے، جو آدمی سنا رہا ہے وہ زیادہ گنہگار ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، قرآن کریم کہہ رہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، خیر میری بات چل رہی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کٹورے میں، تو بتایا کہ دل جو ہے، یہ مومن کا دل جو ہے وہ کٹوری کی طرح خوبصورت ہے، اس میں ایمان کا وہ شہد کی طرح میٹھا ہے، ایمان کا بچا کر لے جانا، ایمان کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر، عشاء کے بعد اڈا مار مار کر، کیرم بورڈ کے اڈوں پر بیٹھ کر، جوؤں کے اڈوں کے پر بیٹھ کر، چائے کی ٹپریوں پر بیٹھ کر، سگریٹ کی دکانوں پر بیٹھ کر، بس اڈوں پر بیٹھ کر، ٹوٹوں پر چکر لگاتے ہوئے، اسکول اور کالج کے سامنے کھڑے ہو کر ہم جس کی بھی برائی کرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ آدمی ایسا نہیں ہوا، اس کو مرنے سے پہلے اسی حالت میں اللہ ڈال دیتا ہے۔